اعلیٰ سیکیورٹی عہدیدار کی میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ بھارت کے موضوع پر اہم نشست ہوئی ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی سرکردہ لیڈرشپ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق بھارت اپنے اندرونی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے پورے خطے بالخصوص پاکستان میں عدم استحکام پھیلانے پر لگا ہوا ہے۔ بھارت ایک ہندوتوا زدہ ناکام ریاست ہے، تاہم اسے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی عادت ہو چکی ہے۔ بھارتی ریاست کی ناکامی کی وجوہات بڑھتی ہوئی عدم برداشت اور مذہبی شدت پسندی ہے۔ بھارت کی فوج بی جے پی کی متشدد اور مذہبی سیاست کی نظر ہو چکی ہے۔ بھارت کی ریاست در حقیقت ایک پولیس اسٹیٹ کا نام ہے جس میں آزادی رائے اور فریڈم آف پریس ریاستی کنٹرول میں رکھا جاتا ہے۔ دنیا کا اگلا سب سے بڑا قتل عام بھارت میں ہونے کا خدشہ ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس قتل عام کی شدت غزہ اور فلسطین سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ ہندوتوا کے پیروکار یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کو بھی جینے کا حق ہے۔ بھارت کے مسلمانوں کے لیے زندہ رہنے کی پہلی شرط ہندوتوا سوچ کے سامنے اپنی وفاداری کا ثبوت دینا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے عوام دنیا کی سب سے بڑی فوجی چھاونی میں محصور ہیں، جہاں ہر 7 سے 8 فرد پر ایک فوجی اہلکار تعینات ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہم نے رابطہ کیا ہے ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ نوید احمد صاحب سے۔ نوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ نوید صاحب کیا کہیں گے آپ، بھارت میں جس طرح ہندوتوا کا نظریہ ہے اور وہ پنپ رہا ہے، کتنا نقصان دہ آپ سمجھتے ہیں یہ خطے کے لیے اور بھارت کے لیے خود؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا۔ میرے خیال میں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انڈیا اپنی ایک ہیجمنی قائم کرنے کا ہمیشہ سے ارادہ رکھتا تھا اور کرتا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں اس کا جو ٹارگٹ ہے وہ پاکستان ہے۔ اس نے ہمیشہ یہ تفریق رکھی ہے اور پاکستان کی کریشن کو کبھی تسلیم نہیں کیا ذہنی طور پر۔ اور جو ہندوتوا کا نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ باقی کسی بھی اقلیت کو وہ نہ اپنے برابر سمجھیں گے، نہ وہ سمجھتے ہیں، اور نہ وہ ان کو وہاں پر اس طرح جو پیور ہندو اسٹیٹ ہندوستان کو بنانا چاہتے ہیں اور باقیوں کے لیے زندگی اس پر تنگ ہے۔ تو اس میں انہوں نے جس طرح سے اپنا پروسیس اور ایک اگریسو کیمپین شروع کی ہوئی ہے، چاہے وہ ان کے فوج ہو یا دیگر ادارے ہو، وہاں پر اس کا صاف ہمیں کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ کس طرح وہ باقی دوسری کمیونٹیز کو سپریس کرتے چلے جا رہے ہیں۔ پاکستان کے لیے بالخصوص وہ کیونکہ وہ مارکہ حق فالوڈ بائی مارکہ حق 2 جدھر ایک پاکستان کو سفارتی کامیابی ملی ہے، اس سے خوف زدہ نظر آتے ہیں، اور اس کی ویک میں ہمیں یہ ایکشنز ان کے نظر آ رہے ہیں جدھر فرسٹریشن کلیئرلی ویزیبل ہے۔ اسی لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے پہ واٹر ٹیررزم بھی چاہتا ہے، وہ ہمارے پاس پراکسیز کے تھرو ایک ڈسٹربنس بھی کریٹ کرنا چاہتا ہے، اور اوور آل وہ ایک کو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے جا رہا ہے۔ میں ایک اور بات کی طرف بھی آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہوں گا۔ دیکھیے، لائک اسرائیل، انڈیا از آلسو ایسے بہیو کر رہا ہے کہ وہ ریلیجس بیس منافرت کو پھیلا رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ باقیوں کو زندہ رہنے کا اس طرح حق نہیں ہے جس طرح ان کو ہے۔ اسی طرح اسرائیل جو سمجھتا ہے کہ باقی جو قومیتیں ہیں ان کو نہ غازہ میں نہ علاقوں میں رہنے کا حق ہے، اور وہی سپیریئر ریس۔ یہی چیز اور یہی مائنڈ سیٹ ہمیں ہندوستان میں نظر آتا ہے، اور یہ جہاں اس طرح ہم نے ایک جینوسائڈ دیکھا ہے پیلسٹین میں، اسی طرح ہم مسلمانوں کے اگینسٹ بالخصوص اور باقی اقلیتوں کے ضلع میں بھارت میں اس کا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح ایک ایگریسو پالیسی کہ وہاں پر چین کے خلاف بڑے پیمانے پر سمجھا جا رہا ہے کہ خدشہ ہے ایسے ایکشنز کیے جائیں۔ ریئر ایڈمرل ریٹائرڈ نوید احمد صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔